ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رونق انصاری اسٹڈی چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پریم چندر کا اہم افسانہ جو ہے وہ گؤدان ہے، اہم ناول ہے گؤدان۔ اس کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ پریم چندر کا نام کیا ہے۔ نام دھنپت رائے تھا، گھریلو نام جو تھا ان کا نواب رائے تھا۔ اس نام سے بھی لکھتے رہے لیکن پریم چندر کے نام سے دنیائے ادب میں مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 31 جولائی 1880 کو بنارس کے قریب واقع موہلی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ مختصر سوانح حیات دیکھیں گے۔ والد کا نام عجائب لال تھا جو ڈاک منشی کا کام کرتے تھے اور والدہ کا نام آنندی دیوی تھا۔ 8 سال کے تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم موہلی کے قریب ایک گاؤں میں مولوی صاحب کے مکتب میں حاصل کی۔ یہاں انہوں نے اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ گورکھپور میں جب ان کے والد کا تبادلہ ہوا تو وہاں پریم چندر نے اپنے دوستوں کی صحبت میں طلسم ہوش ربا کی داستان سنی اور یہیں سے ان کو کہانیوں اور قصوں سے لگاؤ ہوا۔ 15 برس کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی اور اس کے چند برس کے بعد ہی والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور لہٰذا ساری ذمہ داری ان کے سر آ گئی۔ بڑی دشواریوں اور تکالیف کے درمیان انہوں نے 10ویں جماعت پاس کی اور 1899 میں ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ 1 سال بعد گورنمنٹ اسکول بہرائچ میں مدرس ہو گئے۔ مئی 1905 سے 1909 تک نواب رائے کانپور کے ضلع اسکول میں مدرس رہے۔ 1906 میں پریم چندر نے فتح پور کی ایک بیوہ شیورانی دیوی سے دوسری شادی کی۔ 1916 میں پریم چندر جب بستی میں تھے تو انہوں نے FA اور 1919 میں BA کا امتحان پرائیویٹ طور پر پاس کیا۔ برطانوی حکومت کے خلاف اور گاندھی کی تحریک پر انہوں نے 16 فروری 1921 کو سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر اس کے بعد انہوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کی۔ کچھ دنوں تک کانپور کے ایک پرائیویٹ اسکول میں صدر مدرس کا کام بھی کیا۔ 1930 میں ہنس نام کا ایک پرچہ بنارس سے جاری کیا۔ اگست 1932 میں ہفتہ وار جاگرن نکالا۔ کچھ دنوں تک ممبئی میں فلموں اور میں کہانیوں میں لکھے لیکن یہ ماحول ان کے مزاج کے برعکس تھا لہٰذا پھر لوٹ کر بنارس آ گئے۔ 1936 میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد پڑی تو پریم چندر نے اس کی پرزور حکومت کی اور ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت بھی کی۔ پریم چندر 1936 کے وسط میں بیمار رہنے لگے اور اکتوبر کے اوائل میں ان کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور آخر کار 1 سے 8 اکتوبر 1936 میں صبح دنیائے ادب کا جاں باز سپاہی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ تصنیفات: پریم چندر نے اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں بے شمار کہانیاں اور ناول لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان گنت مضامین بھی لکھے ہیں جو ان کی صحافتی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ ان کے ناولوں اور افسانوی مجموعوں میں جلوۂ ایثار، بیوہ، نرملا، گوشۂ عافیت، چوگان ہستی، پردۂ مزاج، منگل سوتر، میدان عمل، جیل، زاد راہ، پریم بتیسی، خاک و پروانہ، دودھ کی قیمت، آخری تحفہ اور واردات وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اب دیکھیں گے ہم گؤدان کا تنقیدی جائزہ۔ گؤدان پریم چندر کا آخری ناول ہے۔ اسے 1934 میں لکھنا شروع کیا اور 1935 میں مکمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے منگل سوتر لکھنا شروع کیا تھا لیکن اسے مکمل کیے بنا ان کی قلم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس طرح گؤدان ہی ان کا آخری ناول قرار دیا جاتا ہے۔ گؤدان زمانے کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ فن کے اعتبار سے بھی پریم چندر کی آخری منزل ہے۔ بلا شبہ یہ ان کا شاہکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پریم چندر نے اس ناول میں اپنی ساری زندگی کا مشاہدہ اور تجزیہ سمو دیا ہے۔ گؤدان کا پلاٹ گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں دیہات کی واضح جھلکیاں ملتی ہیں۔ بقول
سندیلوی اگر کوئی پریم چندر کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس کا گؤدان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ گؤدان کے پلاٹ کی تعمیر و تشکیل بیلاری گاؤں کے سنگ و خشت سے ہوئی ہے۔ اس ناول میں ایک حوری نام کے ایک غریب کسان کی دکھ بھری داستان بیان کی گئی ہے۔ حوری اس ناول کا ہیرو ہے جو گاؤں کا سیدھا سادہ باشندہ ہے۔ اس ناول کی ساری کہانی حوری کے گرد گردش کرتی ہے۔ پریم چندر نے گؤدان کے پلاٹ کی تعمیر میں یوں تو دیہاتی ماحول کا سہارا لیا ہے اور حوری کی غم زدہ داستانیں پیش کی ہیں، مگر اس داستان کی تلخ ترک بنانے کے لیے انہوں نے ایک طرف حوری دانے دانے کا محتاج ہے تو دوسری طرف رائے صاحب اور ان کے احباب شراب اور مالتی کے شباب میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ اس تضاد نے گؤدان کو زیادہ مؤثر بنایا ہے۔ پریم چندر کے ناولوں کے کردار بڑے حقیقی اور زندگی سے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ گؤدان کا ہیرو حوری اس کا مرکزی کردار ہے۔ حوری کو دیکھنے سے پریم چندر کے حقیقت پسندانہ رجحان کا اظہار ہوتا ہے۔ حوری دیہات کے ایک سادہ عام اور غریب کسان کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دھنیا جو حوری کی بیوی ہے کو ہم اس ناول کی ہیروئن کہہ سکتے ہیں۔ اس کردار کی پیشکش میں بھی پریم چندر نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا جوہر دکھایا ہے۔ حوری ایک دھنیا کے علاوہ گؤدان میں دیگر کردار اگر پال سنگھ، رائے صاحب، مالتی، اوانکار ناتھ، سیاز بہاری، مسٹر بی مہتا، مسٹر کنہیا اور مرزا خورشید، بھولا رام، سیوک جھینا، گوبر، روپا، سونا اور گوبندی بھی ہے، لیکن یہ سب کی سب ضمنی کردار ہیں اور قصے کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گؤدان میں دیہاتی ماحول کی حسین عکاسی ملتی ہے۔ پریم چندر نے دیہات کی زندگی کو بہت قریب سے دکھایا اور سمجھایا تھا۔ وہ یہاں کے مسائل اور معاملات میں براہ راست وابستہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بڑے ہی خوبصورت اور حقیقی طور پر گؤدان میں اس کو برپا ہے۔ گؤدان میں منظر کشی ضمنی حیثیت رکھتی ہے۔ پریم چندر کے یہاں اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ کرشن چندر کی طرح پریم چندر منظر نگاری کے سہارے اپنے افسانوں اور ناولوں میں حسن پیدا نہیں کرتے، لیکن چونکہ گؤدان کا پلاٹ دیہات سے متعلق ہے اس لیے پریم چندر نے دیہاتی مناظر پیش کیے ہیں۔ ان کے یہاں منظر نگاری پیش منظر کا کام کرتی ہے۔ پریم چندر کا مشاہدہ کافی عمیم ہے، اس لیے وہ مختلف مواقع کی مکمل تصویر کشی کرتے ہیں۔ ان کا جزئیات نگاری میں مہارت حاصل ہے۔ پریم چندر مرقع نگاری میں بھی ماہر ہیں۔ گؤدان کے مختلف کرداروں میں اتنی واضح اور صحیح تصویر کشی کی ہے کہ ان کی زندگی اور متحرک شکل ہماری آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگی ہے۔ پریم چندر نے اپنے کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ بھی بہت خوب کیا ہے۔ عورت کی نفسیات کا بھی گہرا مطالعہ ملتا ہے۔ مثلاً جھنیا گوبر سے کہتی ہے، مرد دوسری عورت کے پیچھے بھاگے گا تو عورت ایک بھی دوسرے مرد کے پیچھے دوڑے گی۔ مرد کا ہر جائی ہونا عورت کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا عورت کا مرد کو۔ گؤدان کے مقاملے بالکل فطری انداز کے ہیں۔ چونکہ پریم چندر نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دیہات میں گزارا تھا، لہٰذا انہوں نے جو مکالمے پیش کیے ہیں ان پر اصلیت کی گہری جھانک موجود ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گؤدان موضوع کے اعتبار سے بہت اہم ہے، مگر اس کا اسلوب بھی توجہ کا حامل ہے۔ چونکہ اس کے پلاٹ کا تعلق دیہات سے ہے، اس لیے پریم چندر نے بڑی حد تک دیہاتی زبان کا استعمال کیا ہے۔ لب و لہجہ کے اس بیان سے خیالات میں تاثر پیدا ہو گئی ہے اور جذبات میں صداقت جھلک اٹھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پریم چندر اسلوب کی جانب خاص توجہ نہیں کرتے، بلکہ موضوع ان کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ اس کے باوجود ان کے یہاں بعض مقامات پر انشائیہ کا حسین رنگ ملتا ہے۔ یوسف سرمست نے گؤدان پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بالکل صحیح لکھا ہے، یہ ناول پریم چندر کے دیہاتی زندگی کے تمام عمر کی مطالعہ کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف جو ایک اہم ناول ہے، اس کے بعد عزیز احمد، قرۃ العین حیدر اور
احسان فاروقی کے ناول سامنے آئے ہیں۔ عزیز احمد کے ناولوں میں ایسی بلندی، ایسی پشتی، گریز، آگ اور شبنم قابل ذکر ہے۔ احسان فاروقی کا شام اودھ ایک اچھا ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، میرے بھی صنم خاں نے اردو ناول نگاری کے میدان میں بلند و بالا مقام رکھتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر آج بھی لکھ رہی ہیں اور انہوں نے اردو ناول نگاری کو عالمی ناولوں کے صفحے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ عصمت چغتائی نے ٹیڑھی لکیر، معصومہ، سودائی اور دل کی دنیا جیسے خوبصورت ناول لکھے ہیں۔ 1965 کے بعد جو ناول سامنے آئے ہیں ان میں شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی، جمیلہ ہاشمی کا تلاش بہارا، ختیجہ مصطفی کا آنگن، عبداللہ حسین کا اداس نسل، قاضی عبدالستار کا شب گریز، رضیہ فتح احمد کا ابلہ پا، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، انتظار حسین کا چاند گہن، حیات اللہ انصاری کا لہو کے پھول، جیلانی بانو کا ایوان غزل اور شین مظفر پوری کا ہزار راتیں کئی جہتوں سے اردو ناول نگاری کو نئے آفاق اور نئی تکنیک سے روشناس کرایا۔ حالیہ چند برسوں میں ناول نگاری کی جو شفق ہمارے سامنے آئی ہے وہ کئی اعتبار سے بے حد اہم اور قابل قدر ہے۔ ان ناولوں میں پیغام آفاقی کا ناول مکان عبدالصمد کا دو گز زمین، غضنفر کا یعنی صلاح الدین پرویز کا آئیڈینٹی کارڈ اور الیاس احمد گدی کا ناول فائز ایریا روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اینڈ شیئر کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔